ایک بالکل پرسکون اتوار کی صبح۔ ذرا تصور کریں، زیادہ تر لوگ اپنے گھروں میں آرام سے سو رہے ہیں کہ اچانک کوئٹہ شہر ایک خوفناک دھماکے سے گونج اٹھتا ہے۔ آج کی اس گفتگو میں ہم براہ راست ان عینی شاہدین کی گواہیوں پر بات کریں گے جو اس قیامت خیز منظر کے چشمدید گواہ تھے۔ ہم حقائق کا جائزہ لیں گے تاکہ سمجھ سکیں کہ اس دن دراصل ہوا کیا تھا اور اس اچانک آفت نے مقامی کمیونٹی کو کس طرح جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس ابتدائی صدمے کی شدت واقعی انتہائی خوفناک تھی۔ وہاں موجود چشمدید گواہ بتاتے ہیں کہ دھماکے کی آواز اس قدر زوردار تھی کہ شروع میں سب کو یہی لگا جیسے کوئی بہت بڑا زلزلہ آ گیا ہو۔ دھول اور مٹی کے بادل پلک جھپکتے ہی گھروں میں بھر گئے۔ جھٹکا اتنا شدید تھا کہ آس پاس کی تمام گلیوں میں گھروں کی کھڑکیاں اور شیشے ٹوٹ کر بکھر گئے اور ہر طرف ایک عجیب سا خوف اور الجھن پھیل گئی۔ اب ذرا اس ٹائم لائن کو دیکھیں۔ صبح 8 بجے کا وقت، ایک بالکل عام سی اتوار کی صبح تھی، لیکن پھر ٹھیک 8:05 پر وہ زوردار دھماکہ ہوتا ہے اور سرکاری امدادی ٹیمیں کب پہنچتی ہیں؟ 8:25 پر۔ یہاں سب سے اہم چیز یہ درمیانی 20 منٹ ہے جس میں یہ پوری کمیونٹی بالکل اکیلی تھی، بغیر کسی بیرونی مدد کے اپنے اور دوسروں کی جان بچانے کی جدوجہد کر رہی تھی۔ اب ہم اس انتہائی دردناک منظر کی طرف آتے ہیں جس کا سامنا دھماکے کے بعد وہاں پہنچنے والے پہلے لوگوں کو کرنا پڑا۔ جب پہلا ہجوم جائے وقوع پر پہنچا تو جو منظر انہوں نے دیکھا وہ مکمل تباہی کا منظر تھا۔ انجن کے ساتھ کھڑی 3 بوگیاں بالکل تباہ ہو چکی تھیں۔ ہر طرف ایک زبردست آگ بھڑک رہی تھی اور گہرا سیاہ دھواں آسمان کی طرف اٹھ رہا تھا۔ چیخو پکار اور رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ سچ میں ایک ایسا ہولناک منظر تھا جس نے دیکھنے والوں کے ہوش اڑا دیے۔ اور اس واقعے کی سب سے تلخ حقیقت انسانی جانوں کا زیاں ہے۔ عینی شاہدین کے مطابق متاثرین ایک دوسرے کے اوپر گرے ہوئے تھے، جس سے لاشوں کا ایک پہاڑ سا بن گیا تھا۔ یہ بتاتے ہوئے بھی دل بوجھل ہوتا ہے کہ وہاں ایسے افراد بھی تھے جن کے جسم بری طرح مسخ ہو چکے تھے۔ اس دردناک واقعے نے بلا تفریق ہر عمر کے افراد کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ 3 یہ صرف ایک ہندسہ نہیں ہے۔ رپورٹس کے مطابق اس ایک دھماکے کے نتیجے میں 3 پورے کے پورے خاندان صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ ذرا سوچیں، 3 مکمل گھرانے، ان کی زندگیاں، ان کے خواب، سب کچھ ایک ہی لمحے میں اس بے رحم دھماکے کی نظر ہو گیا۔ یہ نمبر اس سانحے کی گہرائی اور اس خاندانی المیے کو واضح کرتا ہے۔ یہ افراتفری کس حد تک پھیل چکی تھی، اس کا اندازہ ایک اور عینی شاہد کے بیان سے ہوتا ہے۔ ایک بچہ قریبی عمارت سے نیچے آ گرا اور انتہائی افسوسناک بات یہ ہے کہ اس واقعے میں اس بچے کے والدین اور ایک اور بھائی بھی جان کی بازی ہار گئے۔ یہ واقعہ ہمیں اس دن کی حقیقی اور خوفناک انسانی قیمت کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ اب ذرا ان مقامی ہیروز اور ان کی امدادی کارروائیوں کی بات کرتے ہیں جو ان نازک ترین 20 منٹوں میں کی گئیں۔ 20 منٹ۔ عینی شاہدین بتاتے ہیں کہ سرکاری ایمرجنسی ٹیموں کو جائے وقوع تک پہنچنے میں کم از کم 20 منٹ لگ گئے۔ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں، خاص طور پر اتنے بڑے سانحے کے بعد، یہ ابتدائی 20 منٹ زندگی اور موت کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اس تاخیر کی وجہ سے مقامی لوگوں کو مجبوراً خود ہی حالات کو سنبھالنا پڑا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ سب سے پہلے تو جب لوگ وہاں پہنچے اور علاقہ سیل تھا تو انہوں نے اہلکاروں کی منت سماجت کی تاکہ وہ اندر جا کر اپنے پیاروں کو بچا سکیں۔ اس کے بعد عام لوگوں نے، جن میں باپ، بھائی اور پڑوسی شامل تھے، خود ہی ٹرین کے ملبے میں گھس کر پھنسے ہوئے لوگوں کو نکالا۔ اور چونکہ اس وقت اسٹریچرز نہیں تھے تو ان مقامی لوگوں نے زخمیوں کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر باہر کھڑی ایمبولینسوں تک پہنچایا۔ یہ واقعی کمال کا جذبہ تھا۔ جانی نقصان تو اپنی جگہ، لیکن اب ذرا اس تباہ شدہ علاقے کے مادی اور مالی نقصان پر بھی نظر ڈالتے ہیں۔ دیکھیں، ایک طرف تو وہ جانی نقصان ہے جس کا کوئی مداوع ہی نہیں، خاندانوں کا اجڑنا اور دردناک اموات، لیکن دوسری جانب جو مادی نقصان ہوا ہے وہ بھی بے تحاشا ہے۔ آس پاس کے گھروں کے دروازے اور کھڑکیاں غائب ہو گئیں، کچھ گھروں کی تو چھتیں تک گر گئیں، پارکنگ میں موجود درجنوں گاڑیاں جل کے راکھ کا ڈھیر بن گئیں۔ یہ ایک ایسا دوہرا نقصان ہے جس نے پوری کمیونٹی کی معاشی کمر توڑ کے رکھ دی ہے۔ اس مادی نقصان کی شدت کو سمجھنے کے لیے ذرا اس ایک مقامی دکاندار کی کہانی سنیں۔ اس بیچارے کی دکان مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہے۔ وہ بالکل ایک رات پہلے عید کے لیے نیا سٹاک لایا تھا جو جل کر راکھ ہو گیا۔ لگ بھگ 15 سے 20 لاکھ روپے کا نقصان۔ اور سب سے بڑی مصیبت یہ ہوئی کہ اس کے تمام مالیاتی رجسٹر اور کھاتے بھی اسی آگ میں جل گئے۔
روزگار تو گیا ہی، اب وہ شخص مکمل طور پر مقروض اور بے یار و مددگار ہو چکا ہے۔ اسی دکاندار کا کہنا تھا کہ میں ایک غریب آدمی ہوں، میرا سب کچھ برباد ہو گیا ہے اور اب میں لوگوں کا قرضدار ہو گیا ہوں۔ یہ الفاظ دل چیر دینے والے ہیں، اور یہ محض ایک فرد کی کہانی نہیں ہے، یہ ان تمام لوگوں کی آوازیں جن کے کاروبار لمحوں میں راکھ ہو گئے اور اب ان کے سامنے ایک انتہائی غیر یقینی مستقبل کھڑا ہے۔ تو اب آگے کیا؟ یہ متاثرین امید کی کس کرن کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ان کی حکومت سے کیا اپیل ہے؟ ظاہر ہے عینی شاہدین اور متاثرین اب براہ راست وزیر اعلیٰ اور حکومت سے ہنگامی اپیلیں کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا بالکل بجا ہے کہ جانی نقصان کو تو کوئی واپس نہیں لا سکتا، لیکن جو غریب اور مستحق لوگ زندہ بچ گئے ہیں، جن کے گھر اور کاروبار تباہ ہو گئے، انہیں دوبارہ کھڑا ہونے کے لیے فوری مالی مدد کی ضرورت ہے تاکہ وہ کسی طرح اپنی زندگیاں دوبارہ شروع کر سکیں۔ اور یہ ہمیں اس آخری انتہائی اہم سوال پر لا کھڑا کرتا ہے، فوری اور فیصلہ کن حکومتی مدد کے بغیر ایک ایسی کمیونٹی جس نے اتنا گہرا صدمہ برداشت کیا ہو، وہ آخر اپنے گھر اور اپنا روزگار دوبارہ کیسے کھڑا کرے گی؟ بحالی کا یہ سفر کتنا طویل ہونے والا ہے، سوچنے کی بات ہے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں بس اتنا ہی۔ امید ہے ان گواہیوں نے آپ کو واقعے کی سنگینی سمجھنے میں مدد دی ہوگی